بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت ان کی حالت بے قراری اور بے چینی کی رہتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے، بیک اپ پر کوئی اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہوتا ہے، یا وہ ایسے مسائل سے، ایسے واقعات سے، ایسے مشکل مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہر وقت ڈپریشن رہتی ہے۔ اور اس طرح سننے بھی آتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو ڈپریشن کے حل کے لیے گولیوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹس کھاتے ہیں، پھر بھی وہ سکون کی نیند سو نہیں سکتے، وہ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایسے اذکار رکھنے جا رہا ہوں جو لوگ ان مسائل کا، ڈپریشن کا، بے قراری، بے چینی، اضطرابی حالت کا شکار ہیں، انشاءاللہ جب وہ یہ اذکار پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے وہ ان تمام مسائل سے نجات پا جائیں گے۔ سب سے پہلا ذکر ہمیں جو کرنا چاہیے جب ڈپریشن کی حالت میں آپ جا رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ جو ہے وہ دل پر لے رہے ہیں، آپ کو پریشانی رہتی ہے اور آپ کے جو ذہن سے بات نکلتے نہیں ہے، چاہے وہ معمولی سی بات ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس وقت یہ دعا لازمی پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، پس تو مجھے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، میرے لیے میرے سب کام سوار دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو ان الفاظ، ان کلمات کے ساتھ پکارتا ہے، خالق و مالک اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، الہ العالمین اس کو ڈپریشن جیسی چیزوں سے نجات دے دیتے ہیں، اس کی بے قراری، بے چینی، اضطرابی حالت جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ آ کے عرض کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، حضور میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں، پریشانی کی شکایت کرتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، یہ مجھے کلمات سکھائے کہ جب تو پریشان ہو، تو پریشانی کی حالت میں یہ کلمات پڑھا کر، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تیری بے چینی اور بے قراری ختم ہو جائے گی۔ جس کی وہ عرض کر رہی تھی، جس کے لیے وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے آئی تھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کر اللہ تیری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری جو پریشانیاں تھی وہ دور کر دی، مجھے غموں سے نجات دے دی، میری بے قراری جو ہے وہ سکون والی زندگی بن گئی، مجھے جو بے چینی لگی رہتی تھی، جس کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو التجا لے کے گئی تھی کہ مجھے کوئی حل بتا دے اس مسئلے کا، اللہ خالق و مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کی برکت سے اللہ خالق و مالک نے میری پریشانیاں جو ہیں وہ دور کر دی۔ اسی طرح جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کہ مجھے بھی پریشانی رہتی ہے، میں غم کی صورت میں کیا پڑھا کروں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کلمات سکھائے اور فرمایا، اے علی، جب تو پریشان ہو، جب تو بے قراری کی حالت میں ہو، جب تو ڈپریشن کا شکار ہونے لگے، تو یہ دعا پڑھ لیا کر۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں، یقین مانیں اس دعا میں اللہ کی تمہید بھی بیان کی گئی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کی گئی ہے، اللہ کی جو ہے تعریفات بیان کی گئی ہیں۔
جو انسان اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے ڈپریشن کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں، بے سکونی کی حالت میں، بے قراری کی حالت میں، اضطرابی کی حالت میں، پریشانی کے وقت جب جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ خالق و مالک اس کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ تبارک و تعالی رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اسی طرح اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں، آپ مشکل وقت میں یا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو یہ دعا بھی پڑھیں۔ یہ دعا کا یقین مانیں اتنا فائدہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل سے نجات مل جاتی ہے، پریشانی آپ کے دور ہو جاتی ہے، جو بے سکونی ہے وہ سکون میں بدل جاتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، اپنے رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی عطا کے ساتھ، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہماری مدد فرما۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی الہ ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، جو پریشانی کے وقت، غموں کی حالت میں، بے قراری میں، بے چینی میں، اضطراری حالت میں، ڈپریشن کے وقت جو اللہ کو پکارتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار، مسنون اذکار کو اختیار کرتا ہے، یقین مانے اس کی زندگیوں میں پھر خوشیاں آ جاتی ہیں۔ پھر وہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے گولیاں نہیں کھاتا، پھر وہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سکون کی ٹیبلٹ وغیرہ نہیں لیتا، پھر وہ اچھی نیند سونے کے لیے جو ہے وہ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرتا۔ جو اذکار سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ آئیں پلٹ کے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اذکار بتائے ہیں ان کی برکات کو سمیٹیں اور اپنی زندگی میں خوشیاں پیدا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔